ماہرہ زینب خان کے قلم سے لکھا ناول بس الفت سی ہو گئی ہے، قسط نمبر 1۔ تجھے عشق ہو خدا کرے، کوئی تجھے اس سے جدا کرے، تیرے لب ہنسنا بھول جائیں، تیری آنکھیں پرنم رہا کریں، اسے دیکھ کے تو رک پڑے اور وہ نظر جھکا کے چلا کرے، تجھے ہجر کی وہ جھڑی لگے، تو ملن کی ہر پل دعا کرے، تیرے خواب بکھریں ٹوٹ کر اسے کرچی کرچی چنا کرے، تو نگری نگری پھرا کرے، تو گلی گلی صدا کرے، تجھے عشق ہو پھر یقین ہو، اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے، میں کہوں عشق ڈھونگ ہے اور تو نہیں نہیں کہا کرے۔ اے سی کی خنکی پورے کمرے میں پھیلی تھی، کھڑکی پہ ڈارک بلو دبیز پردے پڑے تھے جو سورج کی روشنی کو اندر آنے نہیں دے رہے تھے۔ وہ گہری نیند میں تھا جب ہی اس کا فون بجنے لگا، لیکن وہ ویسے ہی سویا رہا۔ وقفے وقفے سے بجتا فون اس کی نیند میں خلل ڈال رہا تھا۔ اس نے تھوڑی دیر تک یہاں وہاں ہاتھ مارا، لیکن تب بھی نہ ملا تو جھنجھلا کر منہ پر سے تکیہ ہٹا کر سائڈ پر پھینکا۔ نیند سے بند ہوتی آنکھوں کو بمشکل کھول کر اس نے یہاں وہاں دیکھا تو سائڈ ٹیبل پہ پڑا فون اسے نظر آ گیا جو ابھی بھی بج رہا تھا۔ اس نے وال کلاک کو دیکھا جہاں صبح کے 8 بج رہے تھے۔ متواتر بجتے ہوئے فون کو ہاتھ بڑھا کر جھپٹنے کے انداز میں اٹھایا اور نمبر دیکھے بنا ہی یس کر لیا، کیونکہ صرف ایک انسان ہی تھا جو اس وقت اس کی نیند میں خلل ڈال سکتا تھا۔ السلام علیکم ایس پی سر، کیسے یاد کیا اس ناچیز کو اس دن اور اس وقت؟ کروٹ بدلتی ہوئی اس نے ناراضگی سے پوچھا۔ آدھے گھنٹے میں تھانے پہنچو فوراً۔ حسام لغاری نے اس کی ناراضگی کو خاطر میں لائے بغیر دو ٹوک لیکن مصروف سے انداز میں کہا۔ آج 15 تاریخ ہے سر، اور میرے کیلنڈر کے حساب سے آج مجھے غریب کی چھٹی ہے۔ آج کے دن تو سونے دے مجھے، اس نے ضبط کے گھونٹ بھرتے ہوئے احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ کیلنڈر میرے گھر میں بھی ہے اور مجھے پتہ ہے کہ آج سنڈے ہے، لیکن ایک پولیس والے کی زندگی میں کبھی سنڈے نہیں آتا۔ اسے 24 گھنٹے آن ڈیوٹی رہنا پڑتا ہے۔ بہتر ہوگا کہ فضول بحث میں پڑھنے کی بجائے فوراً یہاں پہنچو۔ حسام لغاری نے کہتے ہوئے ٹھک سے فون بند کر دیا۔ اس نے دانت پیستے ہوئے موبائل کی آف سکرین کو گھورا۔ 100 بار خود کو سرزنش کی سونے سے پہلے اسے سوئچ آف کیوں نہیں کیا۔ پھر اسے صوفے پہ اچھال کر دوبارہ سے منہ پر تکیہ رکھ کر لیٹ گیا، لیکن 5 منٹ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ بڑبڑاتے ہوئے بھاری سر کو ایک ہاتھ سے دباتے ہوئے وارڈروب میں سے یونیفارم نکال کر وہ واش روم کی طرف بڑھا۔ صرف 15 منٹ میں شاور لے کر تولیے سے بال رگڑتا ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آیا۔ بال سنوارنے کے بعد پرفیوم کی بوتل اٹھا کر خود پر جی بھر کر اسپرے کیا۔ سیاہ رنگ کی گوندھی ہوئی ڈوریوں سے بنا چوڑا سا بینڈ سیدھے ہاتھ میں باندھا اور الٹے ہاتھ کی کلائی میں گھڑی باندھتے ہوئے صوفے پہ پڑا ہوا موبائل فون اٹھا کر جلدی سے ایک میسج ٹائپ کر کے کسی کے نمبر پہ بھیجا۔ جوتے پہننے کے بعد گوگلز اٹھاتا وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آیا جہاں انیزہ پہلے سے ہی بیٹھی نیوز پیپر پڑھ رہی تھیں۔ السلام علیکم امی، اس نے سلام کرتے ہوئے ان کے سامنے سر جھکایا۔ وعلیکم السلام، آج بھی ڈیوٹی پر؟ انیزہ نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے فل یونیفارم میں دیکھ کر پوچھا۔ آپ کا بیٹا ہے یہ اتنا پیارا، پولیس ڈپارٹمنٹ جان ہی نہیں چھوڑتی، اس نے منہ بنا کر کہتے ہوئے انیزہ کا جوس کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگایا۔ تو یہ تو تمہارے لیے فخر کی بات ہونی چاہیے، نہ کہ کمپلین کرنے کی، انہوں نے نیوز پیپر فولڈ کرتے ہوئے کہا۔ کمپلین کہاں کر رہا ہوں مما، بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ پیار محبت اپنی جگہ، لیکن سنڈے کے دن تو چھٹی دے دیں، صرف ایک دن تو ملتا ہے سونے کے لیے، اس میں بھی آپ کے بھائی صاحب ایس پی سر کوئی نہ کوئی کیس پکڑا دیتے ہیں۔ انیزہ نے گہری سانس لے کر اس کے وجیہہ چہرے کو دیکھا۔ سرخ سفید چہرے پہ ہلکی سی بیئرڈ اور گہری نیلی آنکھوں والا ان کا خوب برو بیٹا چہرے پہ جھنجھلاہٹ طاری کیے کھڑا تھا۔ تمہیں پتہ ہے ماں جب ایک شخص پولیس یا کسی بھی ادارے میں نوکری کرتا ہے تو اسے اپنی نیند اور اپنی من پسند چیزوں کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے اس کا فرض ہونا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو۔ تم تو خوش قسمت ہو جو تمہیں انسانی خدمت کا شرف حاصل ہوا ہے، اور اب جاؤ اور اپنی ڈیوٹی پر، آئندہ میں تمہارے منہ سے ایسی شکایتیں نہ سنوں۔ انیزہ نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہتے ہوئے پھر سے ریڈنگ گلاسز لگائے تھے۔ آپ پر بھی لگتا ہے ڈیڈ کا اثر چڑھتا جا رہا ہے، یوں تو نہیں کہ مجھ سے ناشتے کا ہی پوچھیں، میری خیر خیریت دریافت کریں، الٹا مجھے ہی کہہ رہی ہیں کہ میں خالی پیٹ ڈیوٹی پر جاؤں، یہ اچھا ہے۔ ماں کنان نے خفگی سے کہتے ہوئے جوس کا گلاس ختم کرتے واپس رکھا۔ کیا بات ہے بھائی، صبح ہی صبح موڈ کیوں آف ہے ایس پی صاحب کا؟ ہاتھ میں تسبیح لیے نرمین پپو نے لاؤنج میں آتے ہوئے
ناراض سے کھڑے ماہکنان کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جو فل یونیفارم میں کافی پیارا لگ رہا تھا۔ انہوں نے بے ساختہ ہی اس کی کتنی بلائیں لے ڈالی تھیں۔ موڈ کہاں آف ہے پیاری پھپھو، انفیکٹ میں تو بہت خوش ہوں سنڈے کو بھی آن ڈیوٹی ہونے پر۔ ایک ہاتھ سے فون پر جلدی جلدی ٹائپنگ کرتے ہوئے وہ ناراضگی سے گویا ہوا۔ واقعی میں یہ تو غلط بات ہے، سنڈے کو تو تمہیں آف ملنا چاہیے۔ شکر ہے کسی کو تو میرا خیال ہے۔ انیزہ کو خفگی سے دیکھتے ہوئے اس نے جس انداز سے کہا تھا، انہوں نے بے ساختہ مسکراہٹ چھپانے کو اخبار چہرے کے سامنے کر لیا تھا۔ خدا حافظ، خیال رکھیے گا اپنا۔ جو کر انیزہ کا سر چومتے ہوئے وہ سیدھا ہوا۔ فی امان اللہ، ناراض ہو کر جانے کی ضرورت نہیں ہے، دوپہر کو آ جانا، تمہاری پسند کا لنچ بنوا دوں گی۔ اتنی دیر میں پہلی دفعہ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی، جسے اس نے فوراً ہی سمیٹ لیا تھا۔ اگر آپ خود بنائیں گی تو بات کریں۔ مصنوعی منہ پھلا کر اس نے بے نیازی سے کہا، اوکے مسٹر ایس پی، جیسے آپ چاہیں گے ویسے ہی ہوگا۔ تھینک یو والدہ محترمہ، اللہ حافظ پپو جان۔ خوش دلی سے مسکراتے ہوئے ان کو کہتا وہ آنکھوں پر گوگلز چڑھاتا باہر کی جانب قدم بڑھا چکا تھا۔ میں آئی کم ان سر؟ اس نے اپنے روم میں داخل ہوتے ہوئے سامنے اس کی سیٹ پر بیٹھے حسام لغاری کو دیکھتے ہوئے سلیوٹ کیا۔ گڈ مارننگ ماہکنان، آؤ بیٹھو، تمہارے لیے ایک ارجنٹ کیس ہے۔ انہوں نے چیئر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سارے ارجنٹ کیس میرے لیے ہی تو رہ گئے ہیں، ہائے کنان تیری قسمت۔ گہری سانس لے کر وہ چیئر گھسیٹ کر بیٹھا تھا۔ ویسے آپ کا دل نہیں کرتا سنڈے والے دن تو مامی اور بچوں کے ساتھ کبھی حلوہ پوری کا ناشتہ کرنے کا؟ اس نے معصومیت سے کہا تھا، پھر حسام لغاری کے تاثرات دے کر جلدی سے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ اوکے معافی چاہتا ہوں، میں کام کی بات کرتے ہیں، آپ بتائیں کہ کیا کیس ہے؟ انہوں نے گہری سانس لی تھی۔ یہ شریف حسین کی فائل ہے، غیر قانونی زمین پر 12 شادی ہالز تعمیر کیے ہوئے ہیں اس نے۔ کورٹ کی طرف سے انہیں گرانے کا آرڈر جاری کیا گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ نیک کام تم کرو۔ حسام لغاری نے اس کے سامنے ایک فائل رکھتے ہوئے کہا، جس نے ایک ابرو اٹھا کے ان کو دیکھا۔ یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں بلڈوزر چلا کر وہ ہالز گراؤں؟ اس نے آنکھیں پھیلا کر بے یقینی سے کہا۔ واو، آج میں بلڈوزر چلاؤں گا؟ میرا مطلب تھا کہ اپنی نگرانی میں یہ کام کرواؤ۔ انہوں نے گھور کر کہا، باقی تفصیلات اس فائل میں ایک دفعہ دیکھ لینا۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام بھی مجھ سے ہی کروائیں گے آپ؟ اس نے فائل اٹھاتی ہوئی کہا۔ اوہ، تو بڑے بڑے کام کرنے ہیں ایس پی صاحب کو۔ ایسا کریں پھر یہ فائل یہاں رکھ دیں، آپ کے لیے ابھی ایک اسپیس شپ منگوا دیتا ہوں، جا کر کسی پلینٹ سے 2-4 ایلینز پکڑ لائیں، ہمارے تھانے میں بھی کچھ رونق لگ جائے گی۔ انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا، ایلینز کو پکڑنے میں پھر کبھی چلا جاؤں گا، فی الحال تو ابھی شریف حسین کے محل گراؤں۔ اس نے بے نیازی سے کہتے ہوئے کھڑے ہو کر سلیوٹ کیا اور باہر چلا گیا۔ پتہ نہیں کس پر چلا گیا۔ حسام لغاری نے سر جھٹکتے ہوئے دوسری فائل اٹھا لی۔ ابھی وہ کردانی کر ہی رہے تھے کہ انہیں ایک میسج موصول ہوا۔ فائل چھوڑ کر جوابی میسج ٹائپ کرتے ہوئے وہ کمرے میں سے باہر ہال میں آئے تھے، جہاں اے ایس پی کی ڈیسک پر ماہکنان کانوں میں ہینڈز فری لگائے بیٹھا، پیر لمبے کیے ایک کے اوپر ایک میز پر ٹکا رکھے تھے۔ وہی والی فائلز اس نے کھول کر چہرے پر پھیلا رکھی تھی، سر بھی کرسی کی پشت سے ٹکائے وہ نیم دراز سا بیٹھا تھا، لیکن ایک پیر مسلسل ہل رہا تھا۔ کچھ نہیں ہو سکتا اس کا، وہ کہتے ہوئے سر نفی میں ہلاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو ذمہ داری اسے سونپی گئی ہے وہ اسے پورا کر کے ہی دم لے گا۔ اے ایس پی زارق، اس نے چہرے پر سے فائل ہٹائے بغیر اس کا نام لیا تھا، کیونکہ اسے پتہ تھا وہ برابر والی ڈیسک پہ ہی بیٹھا ہے۔ جی سر، وہ فوراً مؤدب سا بولا۔ 4-5 موبائل تیار کرواؤ۔ فائل ہٹا کر اس نے دراز کھول کر اس میں ڈالتے ہوئے کہا، پڑھنے کی اسے ضرورت نہیں تھی، ساری انفارمیشن وہ عامر سے لے چکا تھا۔ 4-5 کچھ زیادہ نہیں ہو جائیں گے سر؟ کیونکہ ہالز تو ہم نے بلڈوزر سے گرانے ہیں، پولیس موبائل سے تھوڑی۔ اپنی طرف سے تو اس نے عقلمندانہ ہی بات کہی تھی۔ میں جانتا ہوں زارق، ہالز ہمیں بلڈوزر سے ہی گرانے ہیں، لیکن ہالز ہیں زیادہ اور وہ بھی مختلف جگہوں پر۔ اگر سب پر باری باری جائیں گے تو زیادہ ٹائم لگے گا، اس لیے 2-3 تم گرا دو، 2-3 صہیب کو دے دو، باقی میں کر لوں گا۔ اس سے ہمارا ٹائم بھی بچ جائے گا اور ہم دوسرے کیس پر بھی کام کر سکیں گے۔ اس نے ہینڈز فری نکالتے ہوئے کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے سر، لیکن یہ کام ایس پی کی سربراہی میں کرنا ہے، ہم آپ کے بغیر کیسے؟ زارق نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ تم کون ہو زارق؟ جی سر، اس نے ناسمجھی سے کہا۔ تم کانسٹیبل نہیں، اے ایس پی ہو، اور اے ایس پی کو ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ ہر کام کسی سے پوچھ کر کرے۔ اس عہدے میں بزدلی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اگر تمہیں کوئی صحیح کام کرنا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ پہلے اپنے سینئرز کی پرمیشن لو، لیکن اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جو من میں آئے وہ کرتے پھرو۔ کبھی مجبوری میں ایسا کرنا پڑے تو کر لیا کرو، سمجھ گئے؟ جی سر، سمجھ گیا۔ اس نے جلدی سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ویری گڈ، اب ایسا کرو کاشف اور انس کو بھی 2-4 ہالز ان کے حوالے کر دو۔ لیکن سر، وہ دونوں تو آج آئی نہیں، سنڈے ہے نا؟
سارے کی بات پر وہ چونکا تھا، دوسری لمحے اس کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ واہ زبردست، یہ اچھا ہے، یہاں ایس پی کا سنڈے خراب کر کے اس کی نیندیں حرام کر کے شودی ہالس گروائے جا رہے ہیں، اور وہ دونوں اے ایس پی گھر پر آرام سے نیند کے مزے لے رہے ہیں۔ ابھی فون کر کے بلاؤ انہیں یہاں، آرڈر پہنچاؤ ان تک میرا۔ کنان برہمی سے کہتے ہوئے گوگلز لگاتے ہوئے تھانے سے باہر نکلا تھا۔ گڈ مارننگ بیوٹیفل لیڈیز اینڈ چڑیل۔ ٹراؤزر اور شرٹ پہنے رف سے حلیے میں وہ بکھرے بالوں کو ہاتھ سے سنوارتا کچن میں آیا، جہاں انیزہ اور نرمین کے ساتھ امائزہ بھی سبز رنگ کی سٹائلش سے کپڑوں میں ملبوس فریش سی ناشتہ کرنے میں مصروف تھی۔ یہ مارننگ وش کرنے کا کون سا ٹائم ہے؟ کپ سے گھونٹ بھرتے ہوئے اس نے کلائی میں بندی نازک سی رسٹ واچ پر سرسری سی نظر ڈالتی ہوئے حماس کو کہا، جو کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھ چکا تھا۔ اب مارننگ وش کرنے کے لیے بھی ٹائم کو دیکھنا پڑے گا کیا؟ جب دل چاہے جب وقت ملے کر دو، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اس پاگل کی اپنی ہی لاجکس تھیں۔ سر چٹک کر وہ اپنے ناشتے کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ ایس پی صاحب نظر نہیں آ رہے، اب تک خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے ہیں کیا؟ باسکٹ میں سے سیب اٹھا کر دانتوں سے کترتی ہوئی اس نے استفسار کیا۔ میرا بھائی اپنی جاب پر گیا ہے، کیونکہ وہ تمہاری طرح دنیا کا فارغ ترین انسان نہیں ہے۔ جلانے والی مسکراہٹ لبوں پہ سجاتی ہوئی اس نے جواب دیا۔ ایک قابل ہونہار شریف النفس اسٹوڈنٹ کو فارغ ترین کا لقب دے کر کیوں گنہگاروں کی لسٹ میں شامل ہو رہی ہو؟ اللہ سے ڈر نہیں لگتا کیا؟ ہے کیا کہا؟ قابل شریف ہونہار؟ کیا میں تم کو جانتی نہیں ہوں حماس ابراہیم؟ وہ طنز سے بولی۔ ہاں تم مجھے بالکل نہیں جانتی، میں جیسا نظر آتا ہوں نا اصل میں ویسا نہیں ہوں، حماس نے ڈرامائی انداز میں اس کی جانب جھک کر کہا، جو فرینچ ٹوسٹ کا آخری لقمہ منہ میں رکھ کر پلیٹ آگے کر چکی تھی۔ بجا فرمایا، اصل میں تو تم اس سے بھی 3-4 ہاتھ آگے ہو، یعنی کہ مہا ڈھیٹ، نہایت ہی سست الوجود۔ بس بی بی، حماس ابراہیم کی غیرت کو چھیڑنے کی کوشش مت کرنا بالکل بھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی شان میں مزید ارشاد فرماتی وہ ہاتھ اٹھا کے ٹوک گیا۔ آرام سے ناشتہ کرو حماس، ہر وقت لڑنے کے لیے تیار رہتے ہو۔ انیزہ نے ناشتے کی ٹرے اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، شروعات تو آپ کی بیٹی ہی کرتی ہے مامی، دیکھیں میں تو چپ چاپ ہی ناشتہ کرنے آیا تھا، لیکن یہی بار بار مجھے اشارے کر رہی تھی، لڑو میرے ساتھ۔ لڑو میرے ساتھ؟ میں نے اشارے کیے تھے؟ اس نے تیز نظروں سے اسے گھورا۔ اور نہیں تو کیا، صبح صبح اپنی خونخوار شکل دکھا دی، اب سارا دن ہی خراب جائے گا میرا تو۔ وہ نخوت سے بولتی ہوئی ساتھ ہی ناشتے سے بھی بھرپور انصاف کر رہا تھا۔ میرے بھائی کے سامنے کیا کرو نا ایسی بکواس، پہلی فرصت میں وہ تمہیں جیل میں نہ پٹخے تو کہنا۔ مجھ پر اپنے پولیس والے بھائی کا رعب جمانے کی قطعی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ پولیس میں تو مت بھولو کہ میرا بھائی بھی ایک نامور وکیل ہے، جو دوسری فہرست میں مقدمہ خارج کروا کے مجھے نکلوا لے گا۔ حماس نے اسے تپانے کو پھر اس کا حوالہ دیا۔ حسب عادت وہ جل بھن گئی تھی۔ ہمیشہ اپنے بھائی کو آگے کر کے خود کو بچا لیتے ہو، تمہارے اندر اتنی قابلیت تو ہے ہی نہیں کہ اپنا کیس خود لڑ سکو۔ اس نے فوراً ہی حساب بے باک کیا۔ اگر تم مجھے شرم دلانے کی کوشش کری ہو تو میں بتاتا چلوں کہ وہ مجھے بالکل نہیں آئے گی۔ ہاتھ رو کے اس نے سنجیدگی سے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ اس کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ میں جانتی ہوں شرم اور شرافت تم جیسے لوگوں کے لیے بنائی ہی نہیں گئی ہیں۔ وہ جل کر بولی۔ چڑیل۔ وہ منہ بنا کر بولا۔ حماس بھائی، میری آپی کو چڑیل کیوں کہتے رہتے ہیں ہمیشہ؟ چیئر گھسیٹ کر بیٹھتی ہوئی ربا نے نخوت سے اس کے مخاطب کر کے پوچھا۔ اوکے، چڑیل نہیں کہتا، آج سے بھوتنی کہا کروں گا۔ وہ ادب سے بولا۔ چڑیل اور بھوتنی میں کیا فرق ہے حماس بھائی؟ ربا نے تعجب سے پوچھا۔ وہی جو تم میں اور تمہاری بہن میں ہے، اس نے بے ساختہ جواب دیا۔ امائزہ نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ کبھی اسے جیت نہیں سکتی تھی، اس نے وہاں سے اٹھنا ہی بہتر جانا۔ کچھ یاد آنے پر چونک کر وہ دوبارہ سے وہیں بیٹھی ربا کے کان میں کچھ کہہ رہی تھی، جس پر ان دونوں کے لبوں پر ایک پر اسرار سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ جوس کے گھونٹ بھرتے ہوئے اس نے آئی بروز ترچھی کر کے اپنے سامنے بیٹھی ان دونوں کو مشکوک نظروں سے گھورا، جو مسکراتے ہوئے اسے دیکھے جا رہی تھیں۔ گلاس سائڈ پہ رکھ کے ٹیشو سے لپ تھپاتے ہوئے وہ گلا کھنکار کر پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہوا۔ تم دونوں مجھے ایسی قاتلانہ نظروں سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ اگر میرے کھانے پر نظر لگا کر مجھے بیمار کرنے کا ارادہ ہے تو ویسے ہی بتا دو۔ آہا، پریشان مت تو حماس، تم پر نظر لگا کر ہمیں اپنی نظریں تھوڑی خراب کروانی ہیں۔ امائزہ نے بے نیازی سے لب کشائی کی۔ لیکن میرے لیے یہ تشویش کی بات ہے کہ ایس پی مہکنان کی دونوں بہنیں صبح میرے خوبصورت چہرے کو بری نظر لگانے پہنچی ہوئی ہیں۔ اس کی بات ختم کرنے پر امائزہ نے گھورتے ہوئے اس کے کندھے پہ تھپڑ رسید کیا تھا۔ آج سنڈے حماس ابراہیم، اور تم ہم دونوں کو آؤٹنگ پہ لے جا رہے ہو، اینڈ دیٹس اٹ، اس نے حکم جاری کرتے ہوئے کہا۔ فرینچ ٹوسٹ کھاتے ہوئے ربا اس کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی۔
اوہ، تو کہاں جانا پسند کریں گی شہزادی صاحبہ؟ اس نے طنز بھرے لہجے میں پوچھا۔ جہاں ہم کہیں گے وہاں جانا پڑے گا، ربا نے بے نیازی سے کہا تو اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگا۔ ایسی فرمائش اپنے بھائی سے کیا کرو۔ وہ ٹیبل سے اٹھ کھڑا ہوا۔ شرافت سے لے کر جا رہے ہو یا پھپھو کو بتاؤں کہ آئے دن تم کسی نہ کسی لڑکی کے ساتھ ڈیٹ مارنے جاتے ہو؟ اس نے آنکھیں دکھاتے ہوئے پوچھا۔ استغفر اللہ، تم نے کب مجھے رنگے ہاتھوں ایسا کام کرتے ہوئے پکڑا جو ایسے الزام لگا رہی ہو؟ وہ تڑپ ہی تو اٹھا تھا۔ یہ سچ ہو یا جھوٹ، لیکن پھپھو کو وہی سچ لگے گا جو میں ان کو کہوں گی۔ سب تمہاری مرضی ہے، میں فورس نہیں کروں گی۔ بے نیازی سے کہتے ہوئے وہ اپنی سیاہ دراز لٹ کو انگلی پہ لپیٹنے لگی۔ چور ڈاکو تو گھر میں موجود ہیں، پتہ نہیں کیوں تمہارا بھائی باہر کی خاک چھانتا پھرتا ہے۔ بگڑے موڈ کے ساتھ ان دونوں کو گھورتا وہاں سے دھم دھم کرتا اوپر اپنے پورشن میں چلا گیا تھا۔ عمائزہ جانتی تھی اگلے 15 منٹ میں وہ گاڑی لیے تیار ملے گا۔ ربا کو جلدی ناشتہ کرنے کا کہہ کر خود بھی تیار ہونے چل دی تھی۔ شاہزیب ولا میں 2 فیملیز آباد تھیں جن کے 2 پورشنز تھے۔ ایک میں شاہزیب صاحب اپنی بیگم انیزہ اور 3 اولادوں مہکنان، عمائزہ اور سب سے چھوٹی ربا کے ساتھ رہائش پذیر تھے، تو دوسرے پورشن میں ان کی بیوہ بہن اپنے بیٹے حماز کے ساتھ رہتی تھی۔ حماز MBA کا اسٹوڈنٹ تھا، جبکہ مہکنان نے CSS کے بعد اپنے شوق کے ہاتھوں پولیس لائن کو جوائن کر لیا تھا۔ اپنی ذہانت و قابلیت کی بدولت بہت جلدی وہ ترقی کے منازل طے کرتا SP کے عہدے پر فائز ہو چکا تھا۔ واپس کب آؤ گے؟ اس کی آواز میں نمی اور آنکھوں میں کرب تھا۔ بہت جلد، یا شاید کبھی نہیں، کندھے اچکا کے بے نیازی سے جواب دیا گیا۔ کوئی آس، کوئی امید، کوئی خوش فہمی کا جگنو، وہ کچھ بھی اس کی جھولی میں نہیں ڈالنا چاہ رہا تھا۔ تمہیں خوف نہیں آتا خدا سے، کسی کے دل کو اس طرح سے توڑتے ہوئے؟ بھوری آنکھوں اور سنہرے بالوں والی اس لڑکی کی آواز میں ٹوٹے ہوئے شیشے کی کرچیاں سی تھیں۔ تم سے اس قسم کی بے وقوفانہ باتوں کی توقع نہیں تھی مجھے ایما۔ یہ صرف ایک وقتی جذبہ ہے، مجھے یقین ہے تم جلد ہی اس فیز سے نکل آؤ گی۔ اس کے نرم ملائم لیکن ٹھنڈے پڑتے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھامے وہ عادت کے برخلاف نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ محبت کوئی وقتی جذبہ نہیں ہوتا سواش ابراہیم، جو 2-4 دن بعد ختم ہو جائے۔ اگر ایک دفعہ کسی کو یہ مرض لگ جائے تو وہ ہمیشہ اسے اندر ہی اندر گھائل کیے رکھتا ہے۔ اس کی بھوری آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح ٹوٹ کر سواش کے ہاتھوں کی پشت پہ گر رہے تھے۔ محبت کو ٹھکرانا نہیں چاہیے سواش، اسے دھتکارتے نہیں ہیں، ورنہ جب وہ انتقام لینے پر آتی ہے تو بے جان کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس کا مذاق مت بناؤ۔ بے بسی سے روتی ہوئے اس نے اپنا سر اس کے ہاتھوں پہ گرا دیا تھا، جو اس کے معصوم جذبوں سے بے نیاز اپنی سگریٹ کی طلب کو دبا رہا تھا۔ وہ اس وقت اپنے ہاتھوں کو حرکت دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ سر جھٹکتے ہوئے اس نے بے بسی سے سائڈ ٹیبل پہ پڑے سگریٹ کے پیکٹ اور لائٹر کو دیکھا۔ شہرت کا شوق کہاں، میں تو بس عام ہونا چاہتا ہوں۔ عاشق ہوں تیرا، تیرے عشق میں نیلام ہونا چاہتا ہوں۔ واہ واہ، کیا کہنے، مطلب کیا ہی کہنے۔ ویسے عاشق صاحب کچھ اسائنمنٹ کی بھی خیر خبر ہے، یا پروفیسر کو ایسی شعلہ جوالہ شاعری سنا کر رام کرنا ہے؟ سمیر کی بلند آواز میں سوچ سے شعر پڑھنے پر فہام نے تعریف کرتے ہوئے آخر میں طنز سے پوچھا۔ اسائنمنٹ کو گولی مار جانی، ہم تو کریں گے صرف اپنی من مانی۔ کالر کھڑے کرتے ہوئے اس نے گردن اکڑا کر کہا، اور پھر سر سلطان مانی بھروائیں گے تجھ سے کنویں سے پانی۔ فائل میں پیپر ترتیب سے لگاتے ہوئے مشر نے بھی ٹکڑا لگایا۔ آج کے دور میں کنووں سے پانی وانی نہیں بھرا جاتا بے وقوفو، سمیر نے بے نیازی سے جواب دیا۔ ہم تو ہیں ہی بے وقوف، ساری عقل تو آپ کے گھٹنے شریف میں پڑی ہے۔ اسے ہلائیے جلائیے اور اپنے چھوٹے سے دماغ پہ زور ڈال کر یاد کرنے کی کوشش کیجیے کہ اسائنمنٹ کو کہاں گرا کر آئے ہیں۔ فہام نے ادب سے کہتے ہوئے آخر میں مشر سے فائل چھین کر اس کے سر پہ ماری۔ ابے تجھے کیوں سگی ماں کی طرح اس کی فکر کھائی جا رہی ہے؟ اسائنمنٹ اس کو جمع کروانا ہے اور گھبراہٹ تجھ پہ سوار ہے۔ مشر نے اس سے اپنی فائل چپٹتے ہوئے گھور کر کہا، مجھے فکر نہیں ہوگی تو اور کس کو ہوگی؟ اس کمینے کی اسائنمنٹ کے ساتھ میری بھی تو تھی، جس سے یہ بھلکڑ انسان جانے کہاں گرا کر آیا ہے۔ ایک چیز نہیں سنبھالی جاتی، بٹ یو نو وٹ، غلطی میری ہی ہے جو میں نے اپنی اسائنمنٹ اس نالائق کو کاپی کرنے کے لیے دے دی۔ نیکی کر کے دریا میں پھینکی میں نے تو، لعنت اس دن پر جب اس نے مجھ سے مسکینوں والی شکل بنا کر فائل لی تھی۔ وہ جلے دل کے پھپھولے پھوڑتا ایک ہی سانس میں بولتا جا رہا تھا، بہت اچھا ہوتا فام اگر تو بھی اس دریا میں چھلانگ مار کر اپنی جان دے دیتا۔ حد ہوتی ہے یار، نیوز اینکر کی طرح شروع ہی ہو جاتا ہے، انسان سانس ہی لے لیتا ہے۔ ارے دفع کر اس کو، میں شعر سناتا ہوں وہ سنو۔
سمیر کو پھر سے گلا کھنکا کر پوزیشن سنبھالتے دیکھ ان دونوں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ بس کرتے بھائی، کون سے شاعر کی آتما کو صبح صبح اپنے اندر گھسا کر لایا ہے؟ کان پکا دیا فضول کی شاعری سنا سنا کر۔ مشر بیزاری سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ شاعری کا مزہ تم کیا جانو بدذوق لوگو؟ دیکھ سمیر، مجھے میری اسائنمنٹ ڈھونڈ کر لا دے اس سے پہلے کہ مجھے غصہ چڑھ جائے اور میں تیرا گلا دبا کر قتل کر دوں۔ ماتھے پہ بل ڈالے آنکھیں چھوٹی کیے وہ آر یا پار والے انداز میں کھڑا تھا۔ اور اگر اس کو قتل کیے بغیر یہاں سے ہلا بھی تو میں ضرور تجھے اس دنیا سے رخصت کر دوں گا۔ آستینے کونی تک چڑھاتے ہوئے مشر نے اسے وارننگ دی۔ 1000 قتل ہونے سے روک لیجئے، دیکھیے آپ نقاب بوڑھ لیجئے۔ سمیر نے بالوں میں ہاتھ پھیر کر دل فریبی سے شعر پڑھا تو فہام کا دل کیا کہ وہ اپنے بال نوچ لے۔ میں اوڑوں نقاب؟ اس نے گھورتی ہوئے سمیر کو کہا۔ مشر نے چہرہ موڑ کر اپنی ہنسی چھپائی تھی۔ کلاس کا ٹائم ہو گیا، تم لوگ کیا یہاں کھڑے چلا کاٹ رہے ہو؟ پاس سے گزرتے ایک اسٹوڈنٹ نے ان تینوں کو دائرے میں کھڑے دیکھ کر ٹوکنا اپنا فرض سمجھا۔ تیرے قتل کا چلا کاٹ رہے ہیں، آ جا لیٹ جا بیچ میں تاکہ کام آسان ہو جائے ہمارا۔ بگڑے موڈ کے ساتھ فہام نے اسے گھورتی ہوئے کہا۔ کوئی چلا ایسا کاٹ کے پھر کوئی اس کی کاٹ نہ کر پائے، کوئی ایسا دے تعویذ مجھے وہ مجھ پر عاشق ہو جائے۔ سینے پہ ہاتھ رکھے سمیر کی زبان پہ پھر کھلبلی مچی۔ صبر کر، تجھ پر تمہیں کسی آدم خور بھوتنی کو عاشق کرواؤں گا تب جا کر مانے گا تو۔ خون خوار انداز میں فہم کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر اس نے سر پر توڑ لگا دی تھی۔ تمہیں مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح۔ سگریٹ سلگاتے ہوئے اس کی آواز میں ہمیشہ کی طرح سرد پن تھا۔ لیکن تم ایما کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے ہو سواش، شی لوز یو۔ تو یہ میری غلطی ہے؟ اس نے انگلی سے اپنے سینے پہ دستک دیتے ہوئے اس سے پوچھا۔ بالکل نہیں، تمہاری غلطی نہیں ہے، لیکن اس کی ضرور ہے جس نے تم جیسے انسان سے محبت کی۔ مجھ جیسے انسان سے کیا مطلب ہے تیرا؟ اس نے اپنی سرخ ڈوروں سے سجی آنکھیں اس پر جمائیں۔ تو ایک جذبات سے عاری انسان ہے جسے اپنی ذات سے کوئی غرض نہیں، تو وہ دوسروں کے بارے میں کیا فکر کرے گا؟ میکس نے تعصب سے اس کے بے انتہا اسموکنگ کرنے کو کہا تھا۔ رات کو ایما روتے ہوئے تیرے فلیٹ سے نکلی تھی۔ لمحے کے توقف کے بعد وہ پھر گویا ہوا۔ ساری زندگی کے رونے سے بہتر ہے اس کا چند دن کا رونا۔ کش پہ کش لیتی ہوئی اس کا لہجہ ابھی بھی لاپرواہ سا تھا۔ بھائی مجھے تو تیری کچھ سمجھ ہی نہیں آتی، تو پاکستان جا رہا تھا نا، بہت اچھی بات ہے، چلا ہی جا، تو بہتر ہے، تھوڑے انسانوں والے جذبات تو آئیں گے تجھ میں۔ میکس نے بیزاری سے اسے کہا۔ بس اتنی ہی برداشت تھی، مجھے جھیلنا آسان نہیں ہے مسٹر میکس۔ تن سے کہتی ہوئی اس کے سیاہ پڑتے ہونٹوں کو ہلکی سی مسکراہٹ نے چھوا۔ صحیح کہا، اور نارمل انسانوں کی بس کی تو بالکل بھی بات نہیں ہے، وہ بھی اسی کے انداز میں بولا۔ سر یہ گاڑی کافی دیر سے ہمارا تعاقب کر رہی ہے، ڈرائیونگ کرتے ہوئے مؤذب نے تشویش سے اس کو مخاطب کر کے کہا تھا جو فرنٹ سیٹ کی بیک سے سر ٹکائے آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ کرنے دو، اس نے بند آنکھوں کے ساتھ ہی سکون سے جواب دیا۔ سر اس کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں، وہ ہم پر اٹیک بھی کر سکتے ہیں، اس نے اسپیڈ بڑھاتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ جب بھی پیچھے آنے والی اس گاڑی نے اوورٹیک کرتے ہوئے ان کی پولیس جیپ کو جا لیا تھا جو مہکنان کی سائڈ سے بالکل اس کے برابر میں چل رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ شیشہ فولڈ کرتا، ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے نقاب پوش شخص نے پسٹل سے فائر کر دیا تھا جو کھڑکی کے شیشے کو نشانہ بنا گیا۔ کانچ کے ٹکڑے اچھل کر کنان اور مؤذب پہ گرے جس سے گاڑی ڈس بیلنس ہو گئی تھی۔ مؤذب نے مشکل سے کنٹرول کر کے سائڈ پر لگائی، تب تک وہ نقاب پوش تیز سپیڈ سے آگے کو نکل جا چکے تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ کنان نے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی میں کھبے کانچ کے ٹکڑے کھینچ کر نکالتے ہوئے فکر مندی سے اس سے پوچھا۔ یس ایم آل رائٹ سر، اس نے گہری سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ یہ سائیں بخش کے ہی آدمیوں کا کام ہے سر، کہتے ہوئے اس کی نظر جو ہی اس کے خون سے رنگین ہوتے ہوئے ہاتھ پر پڑی وہ بوکھلا اٹھا۔ آپ کو تو بہت زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہے سر، اس نے تشویش سے کہتے ہوئے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کی۔ پریشان مت ہو مؤذب، میں ٹھیک ہوں، رومال ہاتھ پہ لپیٹتے ہوئے کنان نے اسے پرسکون کرنے کو کہا تھا، لیکن وہ پھر بھی اگلے 15 منٹ میں اسے ہاسپٹل لے آیا۔ ابھی وہ پرائیویٹ روم میں زخمی ہاتھ لیے بھووں کو ترچھا کیے اس ڈاکٹر کو دیکھ رہا تھا جس نے جینس پر گلابی رنگ کی سٹائلش سی کرتی پہن رکھی تھی۔ وائٹ کوٹ اور گلے میں اسٹیتھوسکوپ ڈالے وہ پیشہ ورانہ انداز میں اپنے سامنے کھڑی نرس کو فائل میں دیکھتے ہوئے ہدایت دے رہی تھی۔ ہاف کیچر میں بندھے اس کے لیئرز میں کٹے بال بار بار اس کے رخساروں پہ جھول جاتے تھے جنہیں وہ اپنی مخروطی انگلیوں سے پیچھے ہٹا رہی تھی۔ ماں کنان کافی گہرائی اور تسلی سے اس کا جائزہ لے رہا تھا جب وہ گہری سانس بھرتی فرسٹ ایڈ باکس لے کر اس کے سامنے آئی۔ وہ سٹول پہ بیٹھا تھا جبکہ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ایک بات بتائیں گی آپ ڈاکٹر؟ اس نے گلا کھنگالتے ہوئے اسے مخاطب کیا جس کی ساری توجہ اس کی ہاتھ کی بینڈیج کرنے پر تھی۔
فرمائیے ایس پی صاحب، آپ کو کب سے اجازت لینے کی ضرورت پیش آنے لگی؟ وہ مصروف سے انداز میں سادگی سے بولی، اور ایس پی صاحب تو اس کی آواز کی جھنکار میں ہی مدہوش ہونے لگے۔ آپ کیا صرف ظاہری زخموں کا علاج کرتی ہیں؟ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ اس کے عجیب سے سوال پہ اس نے حیرت و ناسمجھی سے پوچھا۔ میرا مطلب تھا کہ جو زخم نظر نہیں آتے لیکن کافی گہرے ہوتے ہیں، ان کا علاج کس طرح ممکن ہے؟ پہلے آپ ان زخموں کی وضاحت کریں ذرا۔ سفید پٹی اس کے ہاتھ پہ لپیٹتی ہوئی اس نے کہا۔ میرا مطلب تھا کہ اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی جب ڈور ناک ہونے کے بعد معصب کی شکل نظر آئی۔ بینڈیج ہو گئی سر؟ تھانے سے ایس پی سر کا فون آ رہا ہے۔ اگر کچھ دیر تک تم نہ آتے تو ہو جاتی میری بینڈیج، بڑبڑاتے ہوئی اس نے سر چٹکا۔ ان سے کہو 10 منٹ میں پہنچ رہے ہیں۔ معصب کو جواب دے کر وہ اس کی طرف متوجہ ہوا جو انجیکشن تیار کر رہی تھی۔ کنان جہاں کا تہاں رہ گیا۔ یقیناً یہ میرے لیے نہیں ہے نا ڈاکٹر؟ ہوائیاں اڑتی شکل کے ساتھ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ یہ بالکل آپ کے لیے ہی ہے ایس پی سر۔ اتنا معمولی سا زخم میں انجیکشن دینے کی کیا تک بنتی ہے؟ مجھے نہیں لگوانا، وہ ضدی بچے کی طرح کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے آپ کو بلٹ سے زیادہ اس بے ضرر سے انجیکشن سے ڈر لگتا ہے؟ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اس کی جان لیوا ہنسی میں ہی کھو جاتا۔ بیٹھ جائیے، کچھ نہیں ہوگا، اینٹی بائیوٹک ہے۔ سمرین نے اسے واپس بٹھانا چاہا تھا جو بھاگنے کو پر تول رہا تھا۔ آپ نے سنا نا ایس پی سر یاد کریں مجھے، انہیں ضروری کام ہے مجھ سے، انجیکشن ہی ہے تو پھر کبھی آ کر لگوا جاؤں گا۔ وہ بھاگ ہی پڑتا اگر وہ اسے بازو سے پکڑ کر دوبارہ اسٹول پہ نہ بٹھاتی۔ اوکے نہیں لگا رہی، لیکن ایک سیکنڈ رکیے۔ وہ ہلنے کے بھی قابل نہ رہا تھا جب وہ اس کے گال اور ماتھے پہ اسکریچز کو ڈیٹول سے صاف کر کے بینڈیج لگانے لگی۔ شیشے لگنے کے باعث اسے چہرے پہ ہلکی سی چلن کا احساس تو ہوا تھا جسے اس نے کوئی اہمیت نہ دی تھی۔ اس کی نرم انگلیوں کا لمس محسوس کر کے وہ کسی خواب کسی کیفیت سے جاگا۔ دروازے پر ہونے والی دستک نے ایک بار پھر اس کا سحر توڑا تھا۔ اب آپ جا سکتے ہیں، بس احتیاط کیجیے گا ورنہ زخم خراب بھی ہو سکتا ہے۔ چیزیں سمیٹتے ہوئے سمرین نے یاد دہانی کروانا ضروری سمجھا۔ اگر خراب ہو گیا تو کیا مجھے دوبارہ یہاں آنا پڑے گا؟ ظاہری سی بات ہے، آنا تو پڑے گا، اس نے شانے اٹھا کر جواب دیا۔ پھر تو جلدی ملاقات ہوگی ڈاکٹر صاحبہ، زیر لب کہتے ہوئے وہ اس روم سے باہر نکلا جہاں معصب کب سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ماہرہ زینب خان کے قلم سے لکھا ناول بس الفت سی ہو گئی ہے کہ پہلی قسط کا اختتام ہوا۔ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔